نقصان پہنچانا ہے اور نہ نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم ہیں اس پاکستان کے بانیوں کے بچے، ہے کہ نہیں؟ بولتے جائیے، جو نہیں ہے وہ چپ رہے۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم یہاں کے کرایہ دار ہیں کہ اپنی ملکیت ہے؟ اپنی ملکیت ہے نا، تو پھر بولتے جاؤ۔ یہ پاکستان ہمارا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کے لیا تھا۔ کچھ لوگ تو اکثریت یہ ہیں جو وہاں سے کوچ کر کے آئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمارے رشتہ دار، میں جانتا ہوں جن کو، ہماری کچھ ایسی مائیاں ہیں جو کہتی تھی میری بچی تھی چھوٹی، آج ہوتی تو اتنی بڑی ہوتی، تو ہم نے وہ بھی کاٹ کے پھینک دی اس پاکستان کے لیے۔ اس پاکستان کے لیے جہاں پہلے ہند تھا، علم الدین کو پھانسی دی گئی، لوگوں نے کہا نیا وطن چاہیے، نیا وطن بنتے لاکھوں لوگوں کی لاشیں چلی گئیں، شہادتیں ہو گئیں۔ بہرحال نساءنا و نساءکم، کسی طرف چل پڑے تو بات ہوگی، وگرنہ اللہ فرماتا ہے تم اپنی عورتیں لے آؤ، محبوب ان سے کہو ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں۔ نساء لفظ جمع کا آتا ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے ایک عورت کے لیے ہمیشہ لفظ جو بولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں امرأتن۔ کیا کہتے ہیں؟ بول لو، عربی کا لفظ ہے، حمزہ میم را حمزہ تا، کتنے لفظ ہو گئے؟ چار لفظ کو حرف بولیں گے تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ 10 کے ساتھ ضرب دینا، 4 کا پہاڑا بھی نہیں آتا، 40 ہو گئی فری میں۔ کیا لفظ میں نے کہا ایک عورت کے لیے بولا جاتا ہے؟ امرأتن۔ کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ قرآن مقدس کا اسلوب ہے، ویسے بھی عربی گرامر کا یہی لحاظ ہے، ایک عورت ہو تو اس کے لیے بولا جاتا ہے امرأتن، 2 عورتیں ہوں تو بولا جاتا ہے امرأتان۔ کیا بولا جاتا ہے؟ امرأتان۔ 2 سے زیادہ، 3 یا 3 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے لفظ آتا ہے نساء۔ کیا آتا ہے؟ نساء۔ زیادہ عورتیں ہوں تو نساء، 1 ہو تو امرأتن، 2 ہو تو امرأتان، زیادہ ہوں تو نساء۔ اب اتنی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جہاں کہیں ایک عورت کا، بڑی بڑی پاکیزہ عورتوں کا ذکر ہے قرآن میں، جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا، جیسے کہ ان کی والدہ محترمہ کا، اذ قالت امرأۃ عمران، اذ قالت امرأۃ عمران، ایک لفظ آیا، امرأۃ لفظ آیا۔ دوسری جگہ پہ تم پڑھو تو آواز آتی ہے وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فرعون، جب فرعون کے گھر والی کا نام تھا حضرت آسیہ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ مریم وہ خاتون ہے جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ مریم کی ماں وہ جو کہ حضرت مریم کی ماں، والدہ محترمہ۔ المختصر یہ کہ مریم کی ماں کا ذکر ہو تو امرأتن آئے، فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ کا ذکر ہو تو امرأتن آئے۔ لیکن ساری کی ساری عورتیں بڑی باکمال، ساری عورتیں بڑی عزت والی، بڑی شہرت والی، بڑے کمال والی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جب حضور نے اعلان کیا مباہلے کا تو حضور کی ایک بیٹی زندہ تھی۔ کتنی بیٹی ہوتی تو ساری چلی جاتی، اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی لے آتے ہیں۔ اس وقت حضور کے ساتھ میدان مباہلہ میں فقط سیدہ فاطمہ گئی۔ رب کو بھی پتا تھا فاطمہ نے جانا ہے، حضور کو بھی پتا تھا فاطمہ نے جانا ہے، لیکن لفظ امرأتن نہیں بولا، لفظ امرأتن امرأتان نہیں بولا، بلکہ بولا نساء کا لفظ بولا جو کہ جمع کے لیے آتا ہے۔ لمبی چوڑی بحثوں میں میں نہیں جاتا، ایک عورت ہو تو لفظ آتا ہے امرأتن، 2 عورتیں ہوں تو امرأتان، قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے۔ لیکن جب بات آئی نا سیدہ فاطمہ الزہرا کی، جب بات آئی حسنین کریمین کی امی جان کی، جب بات آئی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بانوں کی، جب بات آئی سید العالمین کی لخت جگر کی، تو اللہ نے امرأتن استعمال نہیں کیا۔ حضرت آسیہ کا ذکر ہو تو امرأتن، مریم کی ماں کا ذکر ہو تو امرأتن، کوئی بھی عورت ہو تو قرآن نے اس کا نام امرأتن کے ساتھ لیا۔ لیکن پتہ نہیں کتنا پیار تھا رب کو محمد کی بیٹی سے، کہا اے فاطمہ ساری عورتوں کو جب بھی بلائیں گے امرأتن بلائیں گے، تجھے جب بھی پکارا جائے گا نساء کے ساتھ بلایا جائے گا۔ رب نے لفظ استعمال کیا۔ علامہ سید محمود آلوسی نے اس لفظ کے
ہوتی بکھیرے کہ کائنات میں کوئی بکھیر نہیں سکتا، ہٹ کر دی جملہ دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں رب نے ساری عورتوں کے لیے امرأۃ استعمال کیا، سیدہ فاطمہ کے لیے لفظ نساء استعمال کر کے کہا وہ جس کے ذات میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے تو لفظوں میں تبدیلی لے آتا ہے۔ اور یار جس کا نام لیا جائے، جس کو پکارا جائے، جس کو مخاطب کیا جائے تو رب لفظ ایک جیسے نہیں رکھتا، تو بتا اور عورتوں کو اور سیدہ فاطمہ کو ملانے والوں، کیا رب نے اور عورتوں کو اور فاطمہ کو ایک جیسا بنایا ہوگا؟ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مقدس کا مطالعہ اگر وہ سارے کا سارا نچوڑ نکالا جائے نا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بات، قرآن مقدس کا اتنا اسلوب بتاتا ہے۔ کوئی بھی عورت ہو لفظ آتا ہے امراتن، کوئی بھی عورت ہو لفظ آئے امراتن، لیکن جب سیدہ فاطمہ کی باری آئے تو لفظ بدل دیا جائے، لفظ آئے نساء، لفظ آئے نساء۔ یا اللہ اتنی تبدیلی کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا اسی لیے بتانا چاہتا ہوں عورتیں ساری شان والی، عورتیں ساری مقام والی، عورتیں ساری اعلیٰ سے اعلیٰ، لیکن جیسی محمد کی بیٹی ہے کائنات میں کسی کی عورت ایسی ہو سکتی؟ سبحان اللہ، ایسی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وہ شہزادی ہے جو سب سے عالی مرتبت عالی مقام والی ہے۔ اس جیسی عورت پورے زمانے میں آئی ہی نہیں، آئی ہی نہیں۔ زہرا جدوں بھی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور، اینو میں شفقت آکھاں یا کہ پیار فاطمہ۔ لوگ کہتے ہیں اینو میں اینو تعظیم آکھاں، تعظیم کا لفظ تو سیدہ کے لیے اور حضور کے برابر ہو ہی نہیں سکتا نا، حضور کس کی تعظیم کریں گے بھلا؟ اینو میں شفقت آکھاں یا کہ پیار فاطمہ، سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا اے امی عائشہ صدیقہ ہمیں بتاؤ، بہرحال یہ بعد میں بات کریں گے۔ اللہ نے کہا ہر عورت کو امراتن کے ساتھ بلایا، لیکن سیدہ فاطمہ کی لفظ سارے بولو لفظ نساء استعمال کیا۔ سیدہ فاطمہ کو کے لیے نساء اور ساری عورتوں کو امراتن فرق ڈال دیا، کہا ساری عورتیں اور ہیں محمد کی بیٹی اور ہے، ساری عورتوں کا مقام اور ہے، محمد کریم کی بیٹی کا مقام اور ہے، اور ساری عورتوں کے مرتبے مقام اعلیٰ سے اعلیٰ، ساری کی بیٹیاں اعلیٰ سے اعلیٰ، سب کی زوجہ اعلیٰ سے اعلیٰ، کمال سے کمال، لیکن جیسا محمد کی بیٹی کو ہم نے بنایا، ہم نے کسی عورت کو ایسا بنا، یہ قرآن کے لفظ بتاتے ہیں، قرآن کی آیت بتاتے ہیں، ہم کہانی سٹوری یہ نہیں بتاتے کہ جناب میں جا رہا تھا تو ٹبے سے آواز آئی، ایسے کہتے ہیں ٹبے سے آواز آئی، روڑے سے آواز آئی، میں گزرا تو وہاں سے آسمان سے آواز آئی۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم جب بھی بولیں گے ہم کہیں گے یا رب کے قرآن سے آواز آئی، یا محمد کی پاکیزہ زبان سے آواز آئی۔ اور جب یہاں سے آواز آتی ہے اس میں شک ہو سکتا، اس میں تردد ہو سکتا، اور یا ٹبے سے آواز آنا اور ہے، کعبے سے آواز آنا اور ہے، جہان سے آواز آنا اور ہے، آسمان سے آواز آنا اور ہے، سارے جہان سے آواز آئے تو مطلب اور ہوتا ہے، رب کے قرآن سے آواز آئے تو مطلب اور ہوتا ہے۔ ایسا مذہب دیکھا ہے نا تم نے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ، یا جناب وہ فلاں سے آواز آئی، فلاں سے آواز آئی تو یوں ہوا، اور سیدہ فاطمہ کی شان بیان کرنی ہو تو ٹبوں کے سہارے نہیں لیے جاتے، اہل بیت کی عظمت بیان کرنی ہو، محمد عربی علیہ السلام کے بچوں کی اگر عزت بیان کرنی ہو تو ٹبوں ٹیلوں کے سہارے نہیں لیے جاتے، جب بھی سہارا لیا جاتا ہے یا محمد کی پاکیزہ زبان کا لیا جاتا ہے یا رب کے قرآن کا لیا جاتا ہے۔ بارہ رب نے لفظ نساء رکھا، نساء رکھ کے لوگوں کو یہ بتلا دیا، جہان والوں یاد رکھیں، میں نے کہا تھا پچھلے سال جہاں سے تقریر چھوڑی تھی وہیں سے شروع کریں گے، اب شروع ہو گئی تقریر۔ رب نے کہا سارے جہان کو امراتن، ساری عورتوں کو امراتن، محمد کی بیٹی کو بلایا تو لفظ نساء کے ساتھ فرق یہ ڈالا، اے جہان والو یہ پوری کائنات میں ایک خاتون ہے جس کے نام جیسا کسی کا نام کوئی نہیں، یہیں پہ چھوڑی تھی بات، مجھے یاد ہے، اس کے نام جیسا کسی کا، اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں، اور اس کے پردے جیسا
کسی کا پردہ کوئی نہیں اس کے پردے جیسا کسی کا بولتے جائیں اس کے پردے جیسا پردہ کہتے ہیں غلام کو بتا فاطمہ کے غلام جیسا ہے کوئی غلام اس کے پردے جیسا آج کوئی مانے یا نہ مانے قیامت کو سب کو ماننا پڑے گا آج کوئی ڈنڈی مارتا ہے مارے نہیں مارتا تو نہ مارے لیکن حشر کو پتہ چلے گا جب ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی آواز آئے گی نظریں جھکا لو محمد کی بیٹی کی سواری آتی ہے وہاں پہ ماننا پڑے گا اوے لوگوں اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں اور اس کی نسبت جیسی جس کی نسبت محمد عربی سے ہو تو کہے تیری بیٹی میرے بھائی کی بیٹی میرے فلاں کی بیٹی میرے یار کی بیٹی میرے چچا کی بیٹی میرے تائی کی یہ نسبت ہے نا نسبت میرے تایا کی میرے بھائی کی میرے بھانجے کی یار اس بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو جسے زمانہ کہے محمد عربی کی بیٹی کیا نام ہوگا کیا شان ہوگی ماننا تو پڑے گا اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں بولتے جاؤ اس کے نام جیسا کسی کا نام نہیں روزہ تم نے بھی رکھا ہے میں نے بھی رکھا ہے توڑ پہنچا دے گا پہنچانے والا فاطمہ کا نام لینے سے روزے نہیں ٹوٹتے محمد عربی اور آپ کے گھرانے کا صحابہ کا نام لینے سے روزے پکے ہوتے ہیں ٹوٹتے کچے نہیں ہوتے تو تب کے بولو اس کے نام جیسا کسی کا اس کے مقام جیسا کسی کا مقام کوئی نہیں اور اس کے پردے جیسا کائنات میں پردہ کوئی نہیں اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ نہیں اس کے پردے جیسا کسی کا پردہ کوئی نہیں اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت کوئی نہیں اور اس کی محنت جیسی کسی محنت کوئی بے شک اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں اس کی محنت جتنی محنت سیدہ فاطمہ نے کی کوئی کر سکتا ہے شہزادی تمہاری بھی ہو تو گھر میں کام کرنے والی لیکن فاطمہ کے گھر میں تو کام کرنے والی بھی کوئی نہیں تھی بارہ لمبی ہو جائے گی اس کی نسبت جیسی کسی کی نسبت اس کی محنت جیسی کسی کی محنت کوئی نہیں اور اس کے بابا جیسا سبحان اللہ ہے تو نہ بولو اس کے ابو جیسا کسی کا ابو کوئی نہیں اس کی امی جیسی کسی کی امی نہیں کسی کی امی کوئی نہیں اور اس کے نکاح جیسا کسی کا نکاح کوئی نہیں اس کے حیا جیسا کسی کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت اہل بیت نعرہ حیدری پھر لاؤ نعرہ تکبیر اگے تقریر نہیں ہونی پھر لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت اہل بیت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اس کے ابو جیسا کسی کا ابو اس کی امی جیسی کسی کی امی اس کے نکاح جیسا اس کے حیا جیسا اس کے حیا جیسا کسی کا حیا کوئی نہیں پہلا لفظ میں نے بولا اس کے نام جیسا کسی کا اس کے مقام جیسا کسی کا اس کے نام جیسا نام کیسے ہو سکتا ہے ہمارے رسول علیہ السلام نے جب سیدہ کا نام رکھا نا فاطمہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحابہ چلے جماعت بنا کے اکٹھے ہو کے ہمارے رسول کے دربار میں جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بولیں تو اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب بھی بولو جب بھی لب کھولو جب بھی زبان ہلاتے ہو جب بھی آپ کی زبان ہلتی ہے ہمیشہ آب وحی میں دھل دھل کے باتیں کرتی ہے محبوب ہمیں اتنا بتاؤ فاطمہ لفظ نکلا ہے فاطمہ سے جس کا مطلب ہے آگ آگ سے بچنا آگ سے بچانا فاطمہ کا لفظی مطلب ہوا آگ سے بچانے والی محبوب آپ نے بیٹی کا نام رکھا فاطمہ اس بات سے پتہ چلتا ہے صحابہ کا آنا محمد کا جواب عطا فرمانا اتنی تو سمجھ دیتا ہے کہ صحابہ جیسا ممتا کوئی نہیں تھا محمد جیسا دینے والا کوئی نہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سوالی زمانے میں نہیں آ سکتا محمد کی لجوالی جیسی کسی کی لجپالی نہیں ہو سکتی صحابہ مانگنے میں اعلیٰ محمد عطا فرمانے میں اعلیٰ
صحابہ نے کہا محبوب نام رکھا فاطمہ، وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی دوزخ سے آزاد کر دیا ہے، اس کے ہر چاہنے والے کو دوزخ۔ سبحان اللہ۔ نام رکھنے میں اب اتنی بات تو میں کہنے کے لیے حق بجانب ہوں نا، یا اللہ تیرا نام ہو تیری ذات کے لیے، میرا نام میری ذات کے لیے، حکیم صاحب کا نام حکیم صاحب کی ذات کے لیے، حافظ صاحب کا نام حافظ صاحب کی ذات کے لیے، ہمارے بچوں کے نام بچوں کی ذات کے لیے۔ پوری کائنات میں ایک فاطمہ کا نام ہے جو فقط فاطمہ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کی نجات۔ نعرہ تکبیر، نہیں نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اس کے نام جیسا کسی کا اس کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی زبانی سن، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کہا عائشہ صدیقہ ہمیں بتاؤ کائنات میں ہمارے رسول کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا، محبت کس سے تھی، شفقت کس سے تھی، الفت کس سے تھی؟ محمد کی رحمت ہر انسان پہ برستی تھی، لیکن بتاؤ سب سے زیادہ کس پہ برستی تھی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا فاطمہ الزہرا۔ سبحان اللہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں دیکھتی تھی جب سیدہ فاطمہ ہمارے گھر آتی محمد کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے گھر میں فاطمہ الزہرا آتی محمد کریم کھڑے ہو جاتے۔ یارا بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے انسان، بڑے بڑے عالی وقار لوگ، لیکن ایسا بھی کوئی ہے جب بھی آئے محمد کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اینو میں شفقت آنکھاں یا کے پیار تعظیم والا لفظ نہیں۔ سیدہ فاطمہ آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے، حضور کھڑے ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے میں موسیٰ کی قبر پہ گزرا کھڑے ہو گئے، میں مسجد اقصیٰ گیا سارے نبی رسول کھڑے ہو گئے۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ سارے انبیاء اور رسول کھڑے ہو گئے۔ میں پہلے آسمان پہ گیا ساری مخلوق کھڑی، دوسرے پہ دوسرے والے، تیسرے پہ تیسرے والے، چوتھے والے، پانچویں والے، چھٹے والے، ساتویں والے، سدرہ والے، عرش والے۔ میں جہاں تک جاتا گیا کائنات کھڑی ہوتی گئی، تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی گئی۔ اور یارا اتنی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، محمد جائیں یا محمد آئیں تو کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، فاطمہ آئے تو محمد کی ذات۔ سبحان اللہ۔ ہے ایسا مقام کسی کا؟ نہیں ہے ایسا مقام کسی کا۔ آگے تو حد کر دی سیدہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے، کہتی ہیں جب بھی سیدہ آتی تو محمد عربی علیہ السلام فاطمہ الزہرا کا ماتھا چومتے۔ سبحان اللہ۔ کیا چومتے؟ سارے تب کے بولو سبحان اللہ، باہر والے بھی بولو سبحان اللہ۔ جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کے خیرات جنت پہ جانا ہے دب کے بولو سبحان اللہ۔ روز روز نہیں کہتے، آج کہہ رہے ہیں تو دب کے بولو سبحان اللہ۔ سارے برکت کے لیے بولو سبحان اللہ۔ کیا کہا میں نے؟ کیا چومتے تھے؟ کیا چومتے تھے؟ ماتھا چومتے تھے۔ چلو تھوڑا سا یہاں سے بھی لذت لیتے ہیں۔ قرآن مقدس فرماتا ہے میرا نبی مکے میں چلا نا، کہاں چلا؟ کہاں چلے محمد عربی علیہ السلام؟ مکے میں۔ تو قرآن کا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، یا اللہ یہ نمازیں تو پڑھتا نہیں قسم کیوں، روزے تو رکھتا نہیں قسم کیوں، زکوٰۃ تو دیتا نہیں قسم کیوں، یا اللہ یہ طواف تو خود کرتا نہیں لیکن قسم کیوں کھاتا ہے؟ فرمایا وہ انت حل بہذا البلد، محمد کے پیر چومتا ہے، اس سے بڑی بھی کوئی بات؟ میرے یار کے پیر چومے، اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے؟ لمبی چوڑی بحث نہیں، اگر سمجھ سکو تو اتنا سمجھ لینا، جو خاک محمد کریم کے پیروں کو لگے، جو خاک میرے رسول میرے آقا کے پاؤں مقدسات کو لگے، اور یار وہ اتنی اونچی کہ رب قسمیں کھائے، اور یار پیروں کو لگے تو اتنی اونچی جس ماتھے پہ محمد کے ہونٹ لگے، جس ماتھے کو محمد چومتے ہوں، یہ وہ لب تو نہیں جو تیرے میرے لب ہیں،
یہ وہ لب تو نہیں، یہ تو وہ ہیں جن کو خود بنایا گیا، سنوارا گیا، بھجوایا گیا، اور یہاں بھجوا کے حبلی امتی حبلی امتی حبلی امتی کہلوایا گیا، ہیں کہ نہیں؟ عام ہونٹ تو نہیں ہے نا، ہیں کہ نہیں بے مثال؟ اور یار جو قدموں کو لگے وہ اتنی اونچی جو ہونٹوں کو لگے، سبحان اللہ، جس کے ماتھے پہ ہونٹ لگے ہوں وہ کتنی بلند و بالا ہوگی۔ پر لمبی چوڑی باتیں نہیں آتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا پوری کائنات میں ایک وہ خاتون ہے جو سیدہ بھی ہے، جو زاہدہ بھی ہے، جو راکعہ بھی ہے، جو ساجدہ بھی ہے، جو ہادیہ بھی ہے، مہدیہ بھی ہے، مرشدہ بھی ہے، معجلہ بھی ہے، ناصرہ بھی ہے، منصورہ بھی ہے۔ پوری کائنات میں وہ سیدہ بھی ہے، وہ سیدہ بھی ہے، سادات کی امی بھی ہے، وہ ادیبہ بھی ہے، وہ خطیبہ بھی ہے، وہ ناصرہ بھی ہے، وہ منصورہ بھی ہے، وہ طاہرہ بھی ہے، وہ مطہرہ بھی ہے، وہ ناصرہ بھی ہے، منصورہ بھی ہے، وہ اکرمہ بھی ہے، وہ عاصمہ بھی ہے۔ اور کون فاطمہ، اور جس نے جگ میں مؤسس کیا گھرانے کو، حسین پال کر جس نے دیا زمانے۔ سبحان اللہ، ہے کوئی ایسا جس نے بیٹے پال کے اسلام کو دیے ہوں؟ ہے کوئی ایسا جس نے بیٹے پال کے اسلام کو دیے ہوں؟ آج قیامت کا دن ہو، تو بھی جائے میں بھی جاؤں، اللہ کرے مل کے جائیں، آمین، اللہ کرے جنت میں جائیں سارے، کہو آمین، آمین تو دب کے کہہ لو، سارے کہہ لو، جنت میں چلے جائیں۔ رستے میں اگلے ایک چوکی پہ روک لیں، رسول اللہ علیہ السلام سامنے ہو، سارا دن کہتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع، حضور آئیے، حضور آئیں، حضور بلائیں، جلوہ دکھائیں، صورت دکھائیں، حضور ہماری مشکلات حل فرمائیں۔ قیامت کا دن ہو، ہمارے رسول علیہ السلام فرمائیں کہ میرے اسلام کے لیے میرے دانتوں سے خون نکلا، تم نے کیا کیا؟ غصہ تو نہیں کر گے نا؟ میرے اسلام کے لیے میرے دانتوں سے خون نکلا، تم نے کیا کیا؟ میرے اسلام کے لیے میرے ابو بکر کو لوگوں نے جوتے مارے منہ پہ، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میرے اسلام کے لیے میرے عمر کو مسلح پہ شہید کر دیا گیا، تم نے اسلام کے لیے کیا کیا؟ میرے اسلام کے لوگوں نے قرآن پڑھتے عثمان کو شہید کر دیا، تم نے اسلام کو کیا دیا؟ میرے علی کو مسلح پہ شہید کیا، تم نے اسلام کو کیا دیا؟ میرے حسین کو کربلا میں بلا کے یزیدیوں نے مار ڈالا، شہید کر ڈالا، تم نے اسلام کو کیا دیا؟ باقی لمبی چوڑی باتیں میں نہیں کرتا، اس بات کا کوئی نہ کوئی جواب یاد کرو، اس بات کا کوئی نہ کوئی جواب یاد کرنا ہے۔ اسلام سے وفا کرو گے تو اسلام کا قیامت کے دن ہمیں نیچا نہیں سر کرنے دے گا، ہمیشہ سر اٹھا کے۔ وہ پیر نصیر الدین شاہ نے کہا تھا غلام حشر میں جب سید الورا کے چلیں، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلیں، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کو چلیں۔ سبحان اللہ، حضور کی سمت جانا ہو، حضور کی چاہت لینی ہو، حضور کا پیار لینا ہو، حضور کی شفقت لینی ہو تو محبت کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ ہمارے پاکستان میں صوبہ سندھ میں ایک بندہ ہے عمر جلیل، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بکواسات کی، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھونگتا رہا۔ ہمارے دیش میں اس بندے کو سزا نہیں ہوئی، یہ ظلم ہے کہ نہیں؟ ویسے پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں، آپ سب کو نہیں پتا نا پاکستان کا مطلب کیا؟ سب کو آتا ہے مطلب کہ نہیں؟ تو بولو پھر پاکستان کا مطلب کیا؟ اس نے وہاں گستاخی کی، کچھ نہیں کہا، فرانس نے ہنیر ڈال دیا، باپ کا کارٹون بنائے نا کوئی تو برداشت سے باہر ہے، حضور کے خاکے بن جائیں تو برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں یار ویسے بولو تو صحیح، میں نہیں کہتا کہ وہ میری بات کرو، لیکن اپنے ضمیر کی تو آواز نکالو، کیا رسول اللہ علیہ السلام کے خاکے بن جائیں تو ہم برداشت کر لیں گے؟ یہ بات وارا کھاتی ہے؟ تو ہماری حکومت ہوش کے ناخن لے، اور غیرت کا مزاج، 4 تاریخ کو میں فلاں شہر بند کروں گا، 8 کو فلاں 4 کا پہاڑا یاد کیا ہوا تھا، 4 کو لاہور، 8 کو فیصل آباد اور 12 کو کراچی، اور جناب 16 کو میں پورا پاکستان بند کروں گا۔ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر، پاکستان اسلام کا قلعہ ہے کہ نہیں؟ اگر یہاں پہ باہر نکلنے والی عورتوں پر پابندی نہیں تو محمد عربی کے شعروں پر کیوں پابندی ہے بھائی؟
مجھے کل ہمارے ایک دوست نے فون کیا، میں 10 بجے کے بعد سو رہا تھا، سو رہا صبح سے تھا 8-9 بجے. مجھے بڑے شفیق ہمارے دوست ہیں مولانا، انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ذرا نا ہفتہ ڈیڑھ سائڈ پہ ہو جاؤ. کیوں بھائی؟ کہتا وہ دھرنے والوں کی پکڑ دکڑ ہے. میں نے کہا ویسے میں دھرنے میں نہیں گیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ناموس رسالت میں میں نے سر جھکا دیا. جانا یا نہ جانا ایک الگ بات ہے، ناموس رسالت کی بات کرنا ہمارا حق ہے. اس نے کہا یہ بھی بات نہیں، بات یہ ہے کہ دھرنا وہاں پہ ہو رہا تھا، تمہاری مسجد میں لوگ دھرنے والے نماز پڑھنے آتے تھے. میں نے کہا میری مسجد میں بے غیرت آ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ، بے شک. میری مسجد میں صحیح بات ہے کہ نہیں؟ میں اب لوگوں کو کہوں کہ تم دھرنے والے باہر چلے جاؤ، کہوں کہ نہ کہوں؟ اور بولو تو صحیح، نہیں جی نہیں، اور بولو تو صحیح. نہیں کہہ سکتے. میں کہہ سکتا ہوں کسی کو؟ نہیں. یہاں پہ ہر مسلک کا بندہ ہے، ہر قسم کا بندہ ہے. میں دھرنے والوں کو کہوں باہر چلے جاؤ، مجھے پکڑ کے نہ لے جائیں. ستم کر ادھر راہو نہ رازمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آؤ نا. حضور کی عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کہ ہے نہیں جی، ہے کہ نہیں. نہیں جی، اور تمہیں کوئی نہیں پکڑتا، وعدہ رہا. لیکن کمپرومائز کر سکتے ہو؟ نہیں جی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. باہر والے بندے بھی بولیں گے آج نعرہ تکبیر. اندر والے بھی ہاتھ نکالیں گے آج نعرہ رسالت. باہر والے بھی سارے ہاتھ نکالو جتنے جتنے ہیں. جبریل کے 600 پر تھے، اس نے سرکار کے لیے نکال دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے درشن کرایا تھا، حضور نے کہا دکھانا، تو 600 پر نکالے تو ایک پر مشرق سے مغرب تک تھا. کہا جبریل اس سے بڑی بھی مخلوق ہے کوئی؟ کہا حضور میرے جتنے پر ہیں ایک پر میکائیل کا اتنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی مخلوق کا حساب لگا. تو اس لیے وہ اتنے پرم والے لوگ حضور کی عزت کے لیے، اسماعیل بچانے کے لیے جبریل کہتا میں بڑی دوڑ لگا کے آیا تھا. نعرہ تکبیر. جس کے اپنے ہیں وہ نکالے، جس کے کرائے پہ ہیں وہ نہ نکالے. میں وہ دہاڑی بازوں والی بات نہیں کر رہا آج. نعرہ ہم اب پاکستانی ہیں، پاکستان میں اگر کوئی بوٹا بھی لگا ہو تو وہ ہماری ملکیت ہے. بے شک. اس کا کوئی پتا بھی توڑے تو ہم اس کو چیر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی ہو. سمجھ آ گیا نا؟ کوئی میں سب آتے ہیں. نعرہ تکبیر. ساتھ والے دیکھو وہ سر لگا کے بھی تو کہتے ہیں کٹو جی سارے ہاتھ کر لو تے سارے کر لیندے ہو. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تے سارے کر دے ہو، ساڈی بار بھی کر دو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. بات دھیان کرو، کر دینے کے نہیں کرتے. جو بندہ نہیں آواز نکالے گا آج شاید اس کی نیت ہی نہ ہو نماز میں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ایک حدیث میں پڑھنے لگا ہوں نعرے کے طور پر، آپ نے اس کا جواب دینا ہے. میں نے کہنا من سب اللہ، اس کا مطلب ہے جو اللہ کو گالی دے. حضور نے کہا فقتلوہ. فقتلوہ، لام کو لمبا کرنا، ذرا غلط لفظ نہیں کرنا. فقتلوہ. میں نے کہنا من سب نبی جن، اس کا بھی فقتلوہ. پہلے اللہ کی بات ہے، رب کی توہین ہو تو ہم اس پہ خاموش ہو جائیں. من سب نبی فقتلوہ. من سب پہلے من سب اللہ فقتلوہ. من سب نبی فقتلوہ. من سب اصحابی، سرکار نے یہ بھی کہا فجلدوہ. اس کو کوڑے مارو، اس کو لتر پھیرو، اس کو لٹا کے جناب پولیس والوں والا لتر پھیرو ایسے. بلکہ اس سے بھی کوئی تگڑا ہو تو وہ مارو. میں نے تو دیکھا بھی نہیں، پکڑ کے لے جائیں گے تو دکھا بھی دیں گے. ایسے میں چوری کر کے نہیں جاؤں گا. نعرہ تکبیر. نکالو یار نعرہ رسالت. من سب اللہ. آواز کاٹو، آواز کاٹو. من سب اللہ. من سب اللہ. گورنمنٹ آف پاکستان والوں دیکھو یہ مسلمان دسکا میں دیکھ بیٹھ کے کیا کہتے ہیں. من سب اللہ. من سب اللہ.
کرتے, بے شک حلالی ماؤں کے بیٹے عزت رسول پہ کمپرومائز نہیں کرتے, حلالی ماؤں کے بیٹے عزت خدا پہ کمپرومائز نہیں کرتے, حلالی ماؤں کے بیٹے صحابہ کو گالیاں دینے والوں کو معافیاں نہیں دیتے. تو پھر بولو نا, من سب اللہ من سب اللہ من سب نبی. سارے بولو, بھائی والے سارے بولو, سارے ہمارے بھائی ہو, سب ہمارے جگر کے ٹکڑے ہو, سب کی الفت ہے ہمارے سینوں میں. کوئی چودھری ہے تو چودھری بولے, کوئی کمی ہے تو کمی بولے, جہاں پہ جو آیا ہے وہ غلام ہے, امام نہیں ہے کوئی بھی. منصب نبیشن منصب نبیشن منصب اصحابی فجلدوہ منصب اصحابی حیدری تاجدار ختم نبوت. نبی کریم علیہ السلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ ایک حدیث سنو, بعد میں سنتے پڑھتے ہیں, بعد میں نماز پڑھیں گے, اور کوشش کرو سارے آج سلام پڑھ کے جائیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم وصال ہے, چلیں سارے مل کے سلام پڑھ کے بعد میں دعا کریں گے نا انشاءاللہ. تو سلام پڑھ کے جانا, 5-10 منٹ میں فرق نہیں پڑتے. اگر 5-10 منٹ سیدہ فاطمہ کے لیے آدمی دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام